ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے، مرد ٹوٹلی آف ہے، وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے، عورت کے دل میں بھی ہوتی ہے، مرد کے دل میں ہی ہوتی کہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں، ہر وقت کہتی رہتی ہیں مجھے یہ وہ، پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے، بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں، ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں، ہم کیوں اٹھیں؟ تو یہ کیسے مینیج کیا جائے؟ یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وجہ سے ڈیورس تک بات چلی جاتی کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ وے ٹو ڈرا دا لائن، کتنا گزارا کریں ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے ریلیجس وائز؟ بڑا بولڈ سوال ہے۔ ایک بات ہم ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں، ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح، جو بندہ زانی ہے، شرابی ہے، ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیونکہ اسٹریٹ ان فارورڈ کیسز کے اندر وہ کیسز۔ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ صحیح، ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری اخلاق چیزوں میں کے اچھا ساتھ، ہے، عادت میں اخلاق اچھا میں ہے۔ بھی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے۔ صحیح، تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی، اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا، ٹھیک ہے نا۔ ڈیپ، اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا، جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا۔ صحیح، اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی، اب بہت خوش قسمت ہے آپ کو اللہ نے ہدایت دے دیا، اور اب آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل، صحیح، بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے، صحیح، لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں، اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی ہے۔ بلکہ آپ نے یہ بات کہی، میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا، صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں، اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب جن کے 4-5 بچے ہیں ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے، اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اور بلیو کیجئے کہ ہم جو ان کے کوسچن سننے والے تھے ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا، دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے، خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں، اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے، ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں۔ ٹائم بھی لیجیے، دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ذرا آواز دیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا، تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو، ایسا کبھی ہو گیا ہوتا؟ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر، بالکل، حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی، لوگ اس کو نہیں مانے، اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کی اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے، بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے، یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔ صحیح، صحیح، تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے۔ وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے، آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا، اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے۔ اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ، ویلکم ٹو دی نوبلٹی۔ یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا، تو لائیے اب کرتے ہیں اس پر کام، اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئیں تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے، ہمارا ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لینا، جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا، اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے، کوشش کرتے رہے ہوں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں، وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے۔ جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا، وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر۔ ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے، اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے۔ آپ کی بات سے مجھے اپنے وہ کلائنٹ یاد آیا جنہوں نے کہا کہ میں اتنا تنگ ہوں اتنا تنگ ہوں، لیکن طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد وہ کرے گی کیا۔ سبحان اللہ، کیا معصوم آدمی ہے، احساس بھی ہے اور تنگ بھی ہے۔ نہیں، وہ احساس ویسے ہمیں دلانا ہے، ان کو میگنیفائی کر کے ان کو بتائیں اس کا مطلب وہ ہے جو وہ رانجھا اور وہ ہیر اور وہ جو سب ہے، وہ یہ سب وہ والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کچھ ہے۔ بالکل صحیح۔ کیسر بھائی، یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھ رہے
بچے کو ماں کہہ رہی نماز پڑھو تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابا تو پڑھتے نہیں. تو اب وہاں پہ ماں نے ابا کی رسپیکٹ بھی مینٹین کرنی ہے اور کچھ بچے کو سینس بھی ڈالنی ہے. تو کیا کرے ایسی سچویشن؟ ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی تمہارے ابا تو ویسے ہی گمراہ ہیں تو چلو تم تو نماز پڑھو نا. I think it would depend on the age. بچے کی کیا ہے. There could be a way کہ اچھا بیٹا آپ پڑھو تو آپ کی دیکھا دیکھی ابا پڑھیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. If the child is old enough to process this thought, which I would imagine would be the case. لیکن ایونچولی ایک جب لفظ بار بار میں کہتا ہوں پیراڈائم کریٹ کرنا, کہ گھر کے اندر اگر یہ موجود ہے صحیح, اور بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے اور بچہ نماز پڑھتا ہے صحیح, اور جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کے لیے کہتا ہے, تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ والدہ پھر جو ہے پولائٹلی بات کرے. ایز اے لائف کوچ میرا زندگی کا تجربہ ہے ریلیشن شپ کوچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میاں اور بیوی میں جو خلیج بڑھتی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. جو کہہ دیتے ہیں اس پہ عارضی طور پہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا شپ روک ہوتا ہے لیکن اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بیکاز بوتھ پارٹیز انڈرسٹینڈ ایچ ادر. جو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں وہ ایک ریکوربل فاصلے نہیں رہتے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سٹیج پہ اگر بچہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو وائف پھر کہہ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ اب بچوں پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگین دیر از نوٹ ٹو سے کہ جیسے کہ آج مجھے ہدایت آ گئی ہے تو تجھے ہدایت نہیں ہے تو تو ہدایت میں لے کے آتی ہوں. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ پہنچا دیں. That should be good enough. محمد علی, آپ کا جو کویسچن ہے نا, یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کی پرابلم ہے. اس کویسچن کو میں تھوڑا سا سین کے طور پہ کرتی ہوں, یعنی الفاظ دوسرے استعمال کر کے یہی والا کویسچن دیتی ہوں اور اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ سولوشن اپنے آڈینس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, باپ نماز نہیں پڑھ رہے, اماں کو نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ بچوں کو بھی پڑھانی ہے. ٹھیک, کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ بالکل لیونگ ایگزامپل ہے کہ ماں جتنی مرضی وہ کر لے گی لیکن جب باپ سوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جو ایفرٹس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں پہ افیکٹ, اس کا اثر کتنا ہو جائے گا. اس کا جواب ہمیں چاہیے. بتائیے, مطلب اب پریکٹیکل بات کیجیے. لیٹ اس جسٹ فکس اٹ. صحیح, ہم اس پہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ کیا نہیں کرتا, وہ ساری باتیں الگ. سینیریو یہ ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ماں کو خود بھی نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانی ہے, کیا کرے؟ بالکل صحیح, بتائیے. میرے تو خیال میں کہ بچوں کو بھی ایک انسینٹیو دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے ابا کو کہو, تم ان کے لیے موٹیویشن بنو. آئی تھنک کہ یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے. میں نے تو یہ ایک مدر کو کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ ابا کو بھی ذرا مسجد لے جایا کرو کھینچ کے, اور ابا کو اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے جو بیگم کے کہنے پہ نہیں گئے نا, بچوں کے ہو کہنے پہ سکتا ہے بچے کے کہنے, بچے کی معصومیت دیکھ کے. دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا جو بورڈنگ ہاؤس بھی تھا, بچے رہتے بھی وہاں پہ تھے, تو گرمیوں کی چھٹیاں 1-2 مہینے کی دیتے تھے. تو وہاں مدرسے میں تو بچے نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ گھر کے لیے نا ہر بچے کو انہوں نے ہر دن کی نماز کا اسکیجول دیا ہوا تھا. اچھا, اور یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد نا اپنے پیرنٹس سے اپنے سائن کرانے ہیں. اچھا, تو وہ جن بچوں کے پیرنٹس نہیں پڑھتے تھے نا, مجبوری میں ان کو ہی پڑھنا. ون آف دی ایکٹیویٹی اور اسٹریٹجی ضرور ہے. تو وہ بچے کو کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد بابا سے سائن کرانے ہیں. یہ ایک موٹیویشن ہو سکتا ہے. لیکن اچھا